سبز گنبد بسا ہے نظر میں، باغ جنت کی حسرت نہیں ہے، سبز گنبد بسا ہے نظر میں، باغ جنت کی حسرت نہیں ہے۔ ولا يصح الایمان بالرؤیت لأہل دار السلام، اور فرماتے ہیں کہ لمن اعتبرها منهم بوهم او تأولها بفهم، یعنی جنتی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے دیدار کے متعلق، جنتی لوگوں کے لیے، یا یوں اس کا کریں ترجمہ کہ اور اس کا ایمان صحیح نہیں ہوگا، نہیں، اور رؤیت کے متعلق اس کا ایمان صحیح نہیں ہوگا جنتی لوگوں کی رؤیت کے لیے، جنتی لوگوں کے لیے رؤیت کے متعلق، جنتی لوگوں کے لیے یا اہل جنت کے لیے رؤیت کے متعلق اس کا ایمان صحیح نہیں ہوگا۔ اہل جنت کے لیے رؤیت کے متعلق اس شخص کا ایمان صحیح نہیں ہوگا، لمن اعتبرها منهم بوهم او تأولها بفهم اذا كان تأویل الرؤیت و تأویل کل جی کہ جس شخص نے رؤیت کا یعنی اعتبار کیا اپنے وہم اور فہم کے ساتھ تعویل کی، جس شخص نے رؤیت کا اعتبار اپنے وہم کے ساتھ کیا، جس شخص نے یعنی قرآن اور احادیث کی جو نصوص ہیں ان کو چھوڑ کر رؤیت کا اعتبار جس نے اپنے وہم کے ساتھ کیا، وہم، او تأولها بفہم، یا اس نے اپنے فہم کے اعتبار سے اس میں رؤیت کے متعلق تعویلات کی، یا اس نے اپنے فہم کے متعلق، اپنے فہم کے ذریعے رؤیت کے متعلق تعویلات کی۔ اذ كان تأویل الرؤیت و تأویل کل معنی یضاف الى الربوبیت بترک التأویل ولزوم التسلیم، اور ہر اس چیز کی تعویل بھی کی اس نے، یعنی ہر اس صفت کی تعویل کی اس نے جو ربوبیت کی طرف منسوب ہے، ہاں، اور ہر اس صفت کی تعویل کی اس نے، و تعویل، جبکہ اس نے رؤیت کی تعویل کی، اذ کان تأویل الرؤیت، جبکہ اس نے رؤیت کی تعویل کی، و تأویل کل معنن، معنن سے مراد صفت ہے یہاں پہ، صفتن، ٹھیک ہے، اور ہر اس صفت کی تعویل کی جو ربوبیت کی طرف منسوب ہے، یضاف الی الربوبیت یعنی منسوب الی الربوبیت، جی، جو نہیں، اور ہر اس نے جب کہ اس نے رؤیت کی تعویل کی اور ہر اس صفت کی تعویل کی جو ربوبیت کی طرف منسوب ہے، بترک التأویل ولزوم التسلیم، تعویل کو چھوڑنے اور تسلیم کو لازم پکڑنے کے ساتھ، یعنی اس وقت تک اس کا ایمان درست نہیں ہوگا جب تک کہ وہ تعویل کو چھوڑ نہ دے اور تسلیم کو لازم نہ پکڑ لے، جی، یعنی یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا، یعنی با محاورہ ترجمہ اگر اس کا ہم کریں، اس میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جو فرما رہے ہیں اس کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اہل جنت کے لیے رؤیت کے متعلق تعویلات کی ہیں، اپنے وہم کے ذریعے سے اس کے اندر
اس نے جو ہے نا اپنے وہم کا اعتبار کیا ہے اس نے، اور اپنے فہم یعنی اپنی سمجھ کے ذریعے سے اس نے اس کے اندر تعویلات کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی دیگر صفات یعنی ایسی تمام ایسی صفات جو ربوبیت کی طرف منسوب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی دیگر صفات کے اندر اس نے تعویل کی ہے، تو ولا یصح الایمان، اس کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک کہ بترک التاویل ولزوم التسلیمی، وہ تعویلات کو چھوڑ نہ دے اور جو بات بیان کی ہے قرآن اور حدیث اور شریعت نے اس کو جب تک تسلیم نہ کر لے، مان نہ لے، اس وقت تک اس کا ایمان درست نہیں ہوگا۔ آگے سمجھ میں؟ وَعَلَيْهِ دِينُ الْمُرْسَلِينَ وَشَرَائِعُ النَّبِيِّينَ وَالْمُسْلِمِينَ، اور اس پر لازم ہے انبیاء رسولوں کا دین اور نبیوں کی شریعت اور مسلمانوں کے طریقوں پر چلنا، اور اس پر رسولوں کے دین، نبیوں کی شریعت اور مسلمانوں کے طریقوں پر چلنا لازم ہے۔ جی لازم ہے، اور اس کا یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ابھی بات بتائی کہ اس کا ایمان کب صحیح ہوگا، بترک التاویل ولزوم التسلیم، یعنی جب وہ تعویل کو چھوڑ دے گا اور تسلیم کو اختیار کرے گا۔ وعلیہ، اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اور اسی پر، یہ جو بات ابھی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کہ نہ رؤیت کے متعلق کوئی تعویلات کرے، نہ اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات کے متعلق کوئی تعویلات کرے، جو بات بیان کی ہے اسی کو حق مانے، اسی پر رسولوں کا دین بھی ہے، نبیوں کی شریعتیں بھی ہیں اور مسلمانوں کے طریقے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ آگے فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبِيهَ ذَلَّ وَلَمْ يُصِبِ التَّنزِيهَ۔ فرماتے ہیں کہ اور جو شخص لم يتوقع النفی والتشبیہ، کہ جو آدمی ایسی چیزیں یعنی جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے ثابت ہیں اور جن چیزوں کی اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے نفی ضروری ہے، ایسی چیزوں کی یعنی جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ثابت ہیں، اور اسی طرح جو چیزیں اللہ اور جن چیزوں کی اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے نفی ضروری ہے، تو جو شخص ایسی چیزوں کی نفی سے نہیں بچے گا، ایسی چیزوں کی نفی سے نہیں بچے گا، یعنی مطلب جو شخص یہ کرے گا کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے ان کی نفی کرے گا، اور جن چیزوں کی نفی اللہ تعالیٰ کی ذات سے کی گئی ہے اس بات کی بھی نفی کرے گا، مطلب یہ کہ ان کو ثابت کرے گا۔ آگے سب کو سمجھ میں؟ یعنی جو ثابت ہیں ان کی نفی کرے گا، ان کی بھی نفی کرے گا، تو مطلب یہ کہ ان چیزوں کو نہیں مان رہا، اور جن چیزوں کی نفی کی گئی ہے ان کی بھی نفی کرے گا، مطلب یہ کہ ان کو ثابت کرے گا۔ آپ نے پڑھا ہے نا، نفی جب نفی پر داخل ہوتی ہے تو اس بات کا فائدہ دیتی ہے، تو یہاں پر یہی مراد ہے، یعنی جو شخص نفی سے نہیں بچے گا اور والتشبیہ، اور اللہ تبارک و تعالی کو جو ہے مخلوق کے ساتھ مشابہت کرنے سے، تشبیہ سے نہیں بچے گا، مطلب یعنی مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مشابہت سے، اللہ تعالیٰ کے صفات جو ہیں ان کو مخلوق کے صفات سے مشابہت تشبیہ دے گا، تو جو اللہ تبارک و تعالی کی نفی سے نہیں بچے گا اور تشبیہ سے یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کے ساتھ مشابہت کرنے سے نہیں بچے گا، ذل، وہ پھسل جائے گا، ولم یصب التنزیہ، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی تنزیہ کو پا نہیں سکے گا، اللہ تبارک و تعالی کی تنزیہ کو نہیں پا سکے گا۔ فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانیت، جی
اس لیے کہ ہمارے رب جلال والے وعلا بلند ترین سب سے بلند وہ موصوف ہے ایسی صفات کے ساتھ الوحدانیہ کہ جو صفات صرف انہی کی تنہا ہے، یعنی صفات وحدانیت کے ساتھ موصوف ہے۔ صفات وحدانیت یعنی تنہا وہ انہی کی صفات ہے اور کسی میں ان کا شائبہ نہیں ہو سکتا۔ منعوت بنعوت الفردانیہ اور متصف ہے فردانی یعنی صفت فردانیہ کے ساتھ۔ صفات فردانیہ وہ بھی وہی مطلب کہ صرف اللہ ہی کی ہے وہ صفات اور غیر اللہ میں نہیں پائی جا سکتی۔ موصوف ہے صفات وحدانیہ کے ساتھ، یعنی وہ صفات صرف اللہ ہی کے اندر ہے اور کسی میں ان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور منعوت بنعوت الفردانیہ اور ایسی صفات کے ساتھ متصف ہے، یعنی صفات فردانیہ کے ساتھ فردی صفات کے ساتھ متصف ہے۔ اس کا بھی وہی مطلب کہ وہ صرف اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں اور کسی کے اندر وہ صفات نہیں پائی جا سکتی۔ لیسا اس کا کیا مطلب ہے؟ موصوف بصفات الوحدانیہ منعوت بنعوت الفردانیہ کا لیس فی معناہ احد من البریہ، مخلوق میں سے کوئی بھی ان صفات یعنی مخلوق میں سے کسی کے اندر بھی ان میں سے کوئی ایک صفات بھی نہیں پائی جا سکتی۔ مخلوق میں سے کسی ایک کے اندر بھی ان میں سے کوئی کسی کے اندر بھی ان میں سے کوئی ایک صفت بھی نہیں پائی جا سکتی۔ آگے سمجھ میں؟ اچھی طرح آگے سمجھ میں؟ تو اب یہاں پر ولا یصح الایمان سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حصہ اس عقیدے کا ولا یصح الایمان سے والنبی والمسلمین تک ہے اور ایک حصہ ومن لم یتوقع سے من البریہ تک ہے۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ولا یصح الایمان اس کے اندر تو وہی بات کہ معتزلہ کے عقیدے کی تردید کی ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالی کے دیدار کو اہل جنت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے دیدار کا انکار کرتے ہیں، تو انہی کی تردید کی ہے۔ یہ بات پیچھے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی زیادہ تفصیل اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی بات ہے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو تعویل کرتا ہے رؤیت کے بارے میں وہ اپنے وہم یا فہم ناقص کی بنا پر کرتا ہے، وگرنہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی کا دیدار دلائل قطعیہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اس میں کوئی لمبی تشریح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور تشریح وہی ہے، اگر یہ عقیدہ بھی آ جاتا ہے سوال میں تو تشریح وہی ہے جو پیچھے تشریح ہو چکی ہے، ساری وہی تشریح اس کے اندر بھی لکھنی ہے۔ بس یہ ہے کہ یہاں پہ بھی یہ بتانا ہے کہ ان تردید کی ہے۔ آگے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات کی نفی اور تشبیہ یعنی اللہ تعالی کی صفات کی نفی اور تشبیہ کے متعلق معتزلہ اور مشبہہ فرقے کا رد کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی صفات کی نفی اور تشبیہ کے متعلق معتزلہ اور مشبہہ فرقے کی تردید کر رہے ہیں۔ جی، یہاں سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی لوگوں کا رد کیا ہے جو رؤیت کی بھی نفی کرتے ہیں اور اور مشبہہ ان کی بھی نفی کی ہے، یعنی معتزلہ کے ساتھ ساتھ مشبہہ فرقے کی نفی کی ہے والتشبیہ کہہ کر، یعنی مشبہہ فرقہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہت قرار دیتا ہے۔ مشبہہ فرقہ کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالی کی صفات کو مخلوق کی صفات کے تشبیہ دیتا ہے، ان کے مشابہ قرار دیتا ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے انہی کی تردید کی ہے۔ آگے بات سمجھ میں یا جی؟ جو اللہ کی صفات کو یعنی جو خالق اور مخلوق کی صفات کو ایک ہی جیسا سمجھتا ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ کے صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار دیتا ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فَإِنَّ رَبَّنَا جَلَّ وَعَلَا مَوْصُوفٌ بِصِفَاتِ الْوَحْدَانِيَّةِ مَنْعُوتٌ بِنُعُوتِ الْفَرْدَانِيَّةِ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ أَحَدٌ مِّنَ الْبَرِيَّةِ، اس عبارت سے مشبہہ فرقے کی تردید کی ہے۔ جی فَإِنَّ رَبَّنَا جَلَّ وَعَلَا سے کیوں؟ جی فَإِنَّ اس میں لکھی ہوئی نا کتاب میں فَإِنَّ رَبَّنَا جَلَّ وَعَلَا مَوْصُوفٌ بِصِفَاتِ الْوَحْدَانِيَّةِ مَنْعُوتٌ بِنُعُوتِ الْفَرْدَانِيَّةِ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ أَحَدٌ مِّنَ الْبَرِيَّةِ۔ کیوں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود اپنی صفت وحدانیت، صفت فردانیت کو بیان فرمایا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں سورہ اخلاص کے اندر قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص کے اندر قل هو اللہ احد، اللہ تبارک و تعالی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ وہ ایک ہے، یعنی وہ تنہا ہے، ذات کے اعتبار سے تو ہیں، تمام صفات کے اعتبار سے بھی تنہا ہے۔ اس میں صفت وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، اس میں صفت وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، مشبہ فرقے کی نفی ہو گئی۔ آگے فرماتے اللہ الصمد، بے نیاز ہے، باقی ہر شخص با نیاز ہے۔ مخلوق کسی نے کسی سے کوئی تمنا ہوتی ہے، کسی سے کوئی نہ کوئی ضرورت متعلق ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی احتیاج، اللہ بے نیاز ہے۔ یہ صفت فردانیت کا بیان ہے۔ اللہ الصمد کس کا بیان ہے؟ صفت فردانیت کا۔ اور اسی طرح لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ بھی صفت وحدانیت اور صفت فردانیت کا بیان ہے۔ اب یہاں پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے دو لفظ استعمال کیے، وحدانیت اور فردانیت۔ وحدانیت اور فردانیت، اس کا مطلب کیا ہے؟ آیا ان دونوں میں کوئی فرق ہے یا یہ ایک ہی چیزیں ہیں؟ بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ صفت یعنی وحدانیت اور فردانیت یہ دونوں مترادف لفظ ہیں۔ وحدانیت اور فردانیت، بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ وحدانیت اور فردانیت مترادف لفظ ہیں، دونوں ایک دوسرے کی جگہ بولے جا سکتے ہیں، ایک ہی معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مترادف کا یہ مطلب ہے نا، ایک ہی معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن بعض علماء، بعض حضرات یہ فرماتے ہیں، بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، صرف وحدانیت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے اور فردانیت کا تعلق صفات سے ہے۔ کہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ وحدانیت کا تعلق ذات سے ہے اور فردانیت کا تعلق صفات سے ہے۔ جی نہیں، وحدانیت کا تعلق ذات سے ہے، فردانیت کا تعلق صفات سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی متوحد ہے تو اپنی صفات میں بھی منفرد ہے۔ بہرحال پوری سورہ اخلاص تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور فردانیت کو بیان کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے سمجھ میں آگے فرماتے ہیں وَتَعَالَى اللَّهُ عَنِ الْحُدُودِ وَالْغَایَاتِ وَالْأَرْكَانِ وَالْأَعْضَاءِ وَالْأَدَوَاتِ لَا تَحْوِيهِ الْجِهَاتُ السِّتُّ كَسَائِرِ الْمُبْتَدِعَاتِ۔ یہاں سے فرماتے ہیں وہی مشبہہ کی ہی تردید ہے، یہ بھی اسی کا تتمہ ہے۔ معتزلہ اور مشبہہ کی جو تردید کی ہے اسی کا کیا ہے؟ مشبہہ کی جو تردید کی ہے خصوصاً اس کا تتمہ ہے۔ فرماتے اور اللہ تبارک و تعالی بلند ہے، اللہ تبارک و تعالی بلند ہے کس چیز سے؟ عن الحدود والغایات، یعنی حدود سے، کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حد ہو، اللہ تعالیٰ کی کوئی حد ہو تو حدود سے بھی اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، پاک ہے۔
والغایاتی انتہاؤں سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے، بلند ہے، کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی انتہا ہو، ایسا نہیں ہے، ایسا والارکان والاعضاء والادواتی، ارکان، اعضاء اور ادوات سے بھی اللہ تعالیٰ پاک اور بلند ہے۔ ان تینوں کے ایک ہی معنی ہے، اعضاء سے یعنی ارکان، اعضاء، ادوات، ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بلند و بالا ہے۔ تینوں کا مطلب ایک ہی ہے، ارکان، اعضاء اور ادوات کا، یعنی اعضاء۔ اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، یعنی اللہ کی ذات ان سے بہت بلند ہے، ان کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لا تحویہ الجہات الست، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یعنی جہات ستہ جو ہے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، جہات ستہ بنتی ہے نا؟ نہیں بنتی؟ فوق، تحت، امام، خلف، یمین، یسار، 7 بنتی ہے نا؟ تو یہ جو 6 جہات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ 6 جہات اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ مخلوق کا تو احاطہ کرتی ہیں یہ، مگر اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ کیوں مخلوق کا احاطہ کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ مخلوق کے حدود بھی ہے، مخلوق کے غایات بھی ہے، ارکان اور اعضاء بھی ہیں۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ کی جب جس ذات کی نہ حدود ہو نہ انتہا ہو تو جہاد اس کا کیسے احاطہ کریں گی؟ جہاد تو احاطہ جب ہی کریں گے نا جب حدود، بھئی یہاں سے یہاں تک، یہ ادھر سے ابتدا ہو رہی ہے اور یہاں تک انتہا ہو رہی ہے، احاطہ تو جب ہی کریں گی جہاد۔ تو جس ذات کی نہ حدود ہو نہ انتہا ہو تو اس کا احاطہ کیسے کریں گی؟ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات بیان فرمائی ہے، اسی بات کو بیان فرمایا سورہ اخلاص کی جو آخری آیت ہے لم یلد ولم یولد کے بعد آگے ولم یکن لہ کفوا احد، ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کا کفو یعنی برابر نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ کہ مخلوق کے حدود ہیں، اللہ تعالیٰ کے حدود، مخلوق کی غایات ہے، اللہ تعالیٰ کے غایات، مخلوق کے ارکان، اعضاء، ادوات ہے اللہ تعالیٰ کے، مخلوق کی جو ہے جہات ستہ مخلوق کا احاطہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کا نہیں کر سکتی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ آ گئی سمجھ میں؟ اچھی طرح آ گئی؟ کوئی بات پوچھنی تو نہیں ہے؟ جی کسائر المبتدعاتی، جیسا کہ بدعتی فرقے اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد ثابت کرتے ہیں، ارکان اعضاء ثابت کرتے ہیں، حدود و غایات ثابت کرتے ہیں، مشبہہ فرقے ثابت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے جہت ثابت کرتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کے دل میں سوال آنا چاہیے مگر آ نہیں رہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ توجہ سے نہیں پڑھ رہے، دل سے نہیں پڑھ رہے آپ لوگ یہ۔ تو چلیے کا سوال کریے، مشبہہ فرقے جو بات کرتے ہیں، اب آپ کوئی سوال کریے، سوال کریں۔ جی یہ جو باتیں ابھی یہ جو آخر میں بتائی ہیں نا، سوال کریے اس کے متعلق آپ لوگ کوئی۔ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، جی کچھ کہہ رہی ہیں؟ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ مشبہہ فرقہ تو ہے ہی نہیں، مشبہہ فرقہ تو ہے ہی نہیں، معتزلہ، مشبہہ، مرجئہ، کرامیہ، یہ تو ہے ہی نہیں، پھر یہ اتنی ہمیں جو ہے نا کیوں پڑھائی جا رہی ہے؟ پھر یہ ہمیں کیوں؟ یہ فرقے تو ختم ہو چکے ہیں، پتہ نہیں صدیاں گزر گئے ان کو ختم ہوئے ہوئے۔ تو اصل میں جو عقائد ان فرقوں کے ہیں وہ آج بھی موجود ہیں، وہ آج بھی عقائد موجود ہیں، اس نام کے فرقے نہیں۔ مثال کے طور پہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشبہہ فرقے کی یہاں پر تردید کی ہے، آ رہی ہے سمجھ میں؟
جیسا کہ عقیدہ نمبر 38 کے اندر واللہ تعالی عن الحدود والغایات والارکان دیکھیے جب اللہ تبارک و تعالی کے حدود نہیں ہے، انتہائیں نہیں ہیں اور جہات ستہ نہیں ہے، تو آپ بتائیں یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ اللہ تبارک و تعالی کسی خاص جگہ پر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی وہاں پر ہے؟ نہیں کہہ سکتے نا، نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اللہ تعالی عرش پر بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ، کیونکہ اگر عرش پر بیٹھنے کی بات کی جائے تو اس سے حدود اور غایات کا ثبوت لازم آئے گا، ارکان، اعضاء اور ادوات کا ثبوت لازم آئے گا، جہات ستہ لازم آئے گا، جہات ان ساری چیزوں کا اس بات لازم آئے گا نا اگر ہم یہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہوئے موجود ہے۔ جب عرش پر بیٹھے ہیں اگر یہ کہا جائے، ہم لوگ یہ کہتے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ کہتے ہیں ہم، مگر اس کی کیفیت کیا ہے اس مستوی اور استوا کی وہ اللہ جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ ویسے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کیونکہ آج کل کون بولتا ہے؟ آج کل جو غیر مقلدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہیں، بیٹھے ہیں، وہ یہ بات کہتے ہیں۔ غیر مقلدین یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہیں۔ آگے بات سمجھ میں؟ یہاں پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارکان، اعضاء اور ادوات اس کا انکار کیا۔ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب خود فرماتے ہیں تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، یا وہ کہتے ہیں حدیث کے اندر جب آیا کہ اللہ تعالیٰ کے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہاتھ ہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ اور حل میں مزید کرے گی تو اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں رکھ دیں گے اس کے اندر، پھر وہ بول دے گی قط قط، یعنی بس بس۔ حدیث کے اندر یہ آتا ہے۔ تو ہم اس سے کیا لیتے ہیں؟ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی انگلیاں، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب سے مخلوق پیدا کی اس وقت سے اللہ تعالیٰ اپنی 2 انگلیوں میں سے سب کو دے رہے ہیں، 2 انگلیوں کے درمیان سے سب کو دے رہے ہیں، اس میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوئی۔ یہ حدیث جب آئیں گی احادیث تو آپ اس کی تشریح وہاں پہ پڑھیں گی، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو غیر مقلدین کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعضاء بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اعضاء کے کیا ہیں؟ قائل ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعضاء کے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعضاء نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعضاء نہیں ہے۔ اس میں پھر کیا ہے کہ جہاں ہاتھ کا ذکر ہوا ہے مثلا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت مراد ہے۔ ہاتھ، قدرت کے اندر جو کام ہوتا ہے وہ ہاتھ کا ہوتا ہے نا، تو ہمیں سمجھانے کے لیے ہاتھ کا ذکر کیا، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت وہاں پہ مراد ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہی دوسری جگہوں پہ احادیث کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کو تشبیہ دینے سے حرام قرار دیا گیا، منع کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہم اسی کو دیکھ لیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس آیت کو دیکھ لیں، آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو آج کل یہ جو غیر مقلدین ہیں یہ مشبہہ فرقے والے عقائد ہوتے ہیں، ان کے کچھ معتزلہ فرقے والے ان کے عقائد ہیں۔ تو اس وجہ سے جیسا کہ میں آپ کو پیچھے بتاتا ہوا آیا ہوں، تردید فرق باطلہ کے تحت فی زمانہ بھی آپ کو بتاتا ہوا، تو یہاں پر بھی آپ یہ تردید باطلہ کے اس میں فی زمانہ کا عنوان لگا کر یہ بات اس کے اندر لکھیے گا، یہ سوال اور یہ جواب اس کے اندر آپ لوگ لکھیے گا کہ غیر مقلدین جو ہے وہ اللہ تعالی، وہ مشبہہ فرقے والے عقائد ان کے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد کو بھی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کے اعضاء بھی مانتے ہیں وہ، تو اس وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کی غایات اور حدود بھی مانتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں یہ بات جو ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں یہ اسی وجہ سے پڑھا رہے ہیں تاکہ آپ کو حقیقت پتہ چل جائے۔